ہرا خدا حافظ، ہر گود میں ڈھونڈے گی سغرا علی اصغر کو، تم خود بھی بتا دینا بیمار کو مضطر کو، نہ وقت لگا گردن پر، نہ وقت لگا گردن پر، ہرا خدا حافظ، پوچھے جو سکینہ کو بیمار میری دختر، بتلانا کہ زندہ میں وہ مر گئی رو رو کر، وہ زخم بھی ہے دل پر، وہ زخم بھی ہے دل پر، ہرا خدا حافظ۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دشمن حیدر دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں علی علی، دارین کی مالکہ زارا ہے، زارا کا شور علی علی، تو قبر سے باہر جو کر لے، تیری قبر کے اندر علی علی، آپ سب بولو علی من کنت مولا، علی علی، حسنین کے بابا، علی علی، شیعوں کے مولا، علی علی، میرے فاتح حیدر، علی علی، دمست کلندر، علی علی، جنت ملے گا، علی علی، وہاں جام چلے گا، علی علی، کچھ ہم سے جلیں گے، علی علی، وہ ہم سے کہیں گے علی علی، یہ ہم کو دے دو، علی علی، ہم ان سے کہیں گے علی علی، یہ ان سو۔ نعرہ حیدری، یا علی، یہ اس کو ملے گا علی علی، جو دل سے کہے گا علی علی، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین سب سے میری مومنین سے التماس ہے کہ برائے مہربانی ادھر تشریف لیں مولانا صاحب کے سامنے، اور خصوصی طور پہ بچوں کے لیے ہے کہ برائے مہربانی یہ آرام سے بیٹھ جائیں، بچے موومنٹ نہ کریں، کیونکہ مولانا صاحب نے کل بھی فرمایا تھا کہ ان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو میں نے جن جن بچوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ذرا برائے مہربانی ان کو کنٹرول کریں اور بٹھائیں، لیکن یہ بھاگے دوڑے نہ، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ مومنین کل جیسے میں اعلان کر چکا ہوں کہ مجالس کے ایام کے کہ انشاءاللہ 6 محرم کو جناب قاسم کی شہادت، اور 7 محرم کو گہوارہ جناب اصغر، اور 8 محرم کو شبیہ علم، اور 9 محرم کو تابوت کی برآمدگی ہوگی، اور ہر سال کی طرح انشاءاللہ یوم عاشور اسٹیشن چنترالے پہ اسٹیشن پہ انشاءاللہ مجلس جو ہے وہ ٹھیک آپ وہاں پہ 2 بجے تشریف، 1:30 بجے کے قریب آپ تشریف لے آئیں، اور 2 بجے مجلس شروع ہوگی، اور 2 بجے سے 6 بجے تک ہمارا وہاں پہ سارا جلوس جو ہر سال کی طرح انشاءاللہ وہاں پہ باقاعدہ، تو آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے، اور جہاں جہاں بھی جائیں آپ یہ میسیج جو ہے وہ کنوے کریں۔ اب میں التماس کروں گا، ملتمس ہوں مولانا قبلہ سرکار محمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیگر صلوات۔
صل علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. حیدری، یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار. بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين مولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صلوات پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور برادران عزیز، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. خبردار زمین پر زمین کی اصلاح کے بعد کسی طریقے کا فساد، فتنہ یا خرابی پیدا نہ کرنا. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا. اور اپنے خدا کو جب یاد کرو تو ڈرتے ڈرتے یاد کرو اور امید بھی رکھتے رکھتے یاد کرو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت محسنین یعنی نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کے ذیل میں جو گفتگو جاری ہے اس کا عنوان ہے کربلا مرکز نجات بشریت. آیت کہہ رہی ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین پر خرابی پیدا نہ کرو، فساد نہ کرو. اور موضوع ہے کربلا مرکز نجات بشریت. دونوں میں کنیکشن ہے، دونوں میں ربط ہے. میں نے کہا تھا کہ اس بات کو جاننے کے لیے کیسے کربلا میں نجات ملتی ہے، کس کو نجات ملتی ہے، ہم کو حسین کا مقصد سمجھنا ہوگا. ہم نے سمجھا حسین کا مقصد کیا ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی کہ حسین کا مقصد کیا تھا، امر بالمعروف تھا. اور امر بالمعروف کا خود مقصد کیا تھا، اصلاح تھی. اور اصلاح کا جو نتیجہ ہوتا ہے اسی کو نجات کہا جاتا ہے. تو عزیزو، کیسے نجات ملی، کس کو نجات ملی؟ میں نے بتایا تھا کہ کربلا میں انسانیت کو نجات ملتی ہے اور انسان کو بھی نجات ملتی ہے، مذہب اور دین کو بھی نجات ملتی ہے. اب
میں نے کہا تھا کہ اصلاح کو سمجھنے کے لیے فساد کا لفظ سمجھنا پڑے گا. تو رفع الاشیاء باضدادھا، جو کہ اشیاء ایک دوسرے کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے فساد کی تعریف کی تھی، یعنی ڈیفینیشن بیان کیا تھا. آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. عام طور سے جب فساد کا لفظ آتا ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ دنگا، خون ریزی، بم وسفوٹ، قتل، غارت. یہ بھی ایک معنی ہے فساد کا، لیکن صرف یہی نہیں ہے. عربی زبان بہت وسیع ہے عزیزوں. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، لوگ اس کا ترجمہ بہت غلط کر دیتے ہیں، چونکہ لفظ کا معنی جو ہے اس میں اشتباہ کر دیتے ہیں. کیا حدیث کیا ہے کہ من بکا علی الحسین فقد احسن بالنبی، جس نے حسین پہ گریہ کیا، نعوذ باللہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس نے رسول خدا پہ احسان کیا، کیونکہ ان کو احسنہ کا ترجمہ نہیں آتا. وہ احسنہ کا ترجمہ سمجھتے ہیں احسان کرنا. جیسے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ترجمہ کیا آپ لوگ سنتے رہتے ہیں؟ احسان کا بدلہ احسان ہے. یہ نہیں ہے. اردو کا احسان جو لفظ ہے اردو زبان میں، اس کا معنی الگ ہے. عربی میں جو احسان ہے اس کا معنی الگ ہے. اگرچہ عربی سے اردو میں آیا ہے لیکن معنی بدل گیا ہے. مثال کے طور پر اردو میں احسان کس کو کہتے ہیں؟ جس شخص، جو کوئی شخص ہو جس چیز کا وہ مستحق نہیں ہے، ایک چیز کا وہ مستحق نہیں ہے، کوئی آدمی اس پہ رحم کھا کے اس کی ضروریات کو پورا کر دے رہا ہے، اس کو حق نہیں ہے لینے کا، لیکن ایک آدمی رحم کھا کے اس کے ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں احسان. اگر آپ حق دے تو پھر احسان نہیں ہوا. کسی مزدور کو آپ مزدوری دے تو احسان نہیں ہے. احسان اس کو کہتے ہیں کہ آپ مستحق نہیں ہیں اور ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس کو اردو میں احسان کہتے ہیں. لیکن عربی میں احسان کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں احسان کا مطلب حسن عمل. حسن عمل یعنی کیا؟ یعنی جس طرح سے کام کرنے کا حق ہے ویسے آپ نے کام کیا ہو تو اس کو احسان کہتے ہیں. جس طرح کام انجام دینا چاہیے، کما حق کہو آپ نے اس کو انجام دیا، اس کو احسان کہتے. تو ترجمہ کیا ہوا اس حدیث کا؟ من بقا علی الحسین فقد احسن بالنبی. نعوذ باللہ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جس نے حسین پہ گریہ کیا اس نے رسول خدا پہ احسان کیا. نہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے امام حسین پہ گریہ کیا تو جو گریہ کرنے کا حق تھا رسول خدا کا وہ حق ادا کیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ بات میں کیوں لے کے آیا ہوں؟ اصل میں مجھ کو فساد کا معنی سمجھانا تھا کہ جس طرح احسنہ اور احسان میں اتنا فرق ہے، اسی طریقے سے جو ہم فساد کا معنی سمجھتے ہیں اس میں بہت فرق ہے. یاد رکھیے کل میں نے بتایا تھا کہ ایک باڈی ہے یا ایک سسٹم ہے یا ایک کوئی چیز ہے، اس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، مختلف اس کے اجزاء ہوتے ہیں. اس اجزاء میں جب خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سسٹم میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اسی خرابی کو فساد کہتے ہیں. آج دوسری مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک جسم ہے، جسم کے اندر جو ہے مختلف چیزیں ہیں. سانس لینے کا سسٹم ہے اسی شریر میں، اسی جسم میں. خون کے سرکولیشن کا سسٹم ہے اسی جسم میں. داخلہ طریقے مثال کے طور پر کیا کڈنی ہے، اسی میں لیور ہے، اسی سینے کے اندر دل ہے. سب کا اپنا اپنا کام ہے. کڈنی کا اپنا کام ہے، دل اپنا کام کرتا ہے، لیور اپنا کام کرتا ہے، پھیپھڑا اپنا کام کرتا ہے. تو پورا ایک سسٹم ہمارے سینے کے اندر چل رہا ہے. تو ہم انسان ہیں، انسان کے اندر اتنے سارے اجزاء ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں اس کی صحت اور زندگی کے لیے. اب یہ جو اجزاء ہے، پھیپھڑا ہے،
یا مثال کے طور پر لیور ہے، دل ہے، کڈنی ہے، جو بھی آپ کہہ لیجئے، معدے کا جو نظام ہے، کھانا ہضم کرنے کا نظام ہے، سانس لینے کا جو سسٹم ہے، اگر کسی ایک چیز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان مریض ہو جاتا ہے. اگر شوگر زیادہ ہو گئی تو شوگر کا مریض ہو گیا، کولیسٹرول زیادہ ہو گیا تو پھر ہارٹ کی بیماری کی طرف جانے لگتا ہے. اسی طریقے سے کڈنی خراب ہو گئی تو دوسری بیماری، لیور خراب ہو گیا تو دوسری بیماری. یہ جو اجزاء ہیں سینے میں، یہ ایک سسٹم ہے ہمارے جسم کا جو چلا رہے ہیں. تو جب کوئی ایک جز خراب ہو جائے یا اس میں کمی یا زیادتی آ جائے تو جسم میں فساد پیدا ہوتا ہے. جب جسم میں فساد پیدا ہوتا ہے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے. تو عزیزو، یہ سمجھانے کے لیے آج دوسری مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے استاد اسکول میں کیا ڈکٹیشن بولتا ہے، مختلف الفاظ. مثال کے طور پر کیٹ کہ لکھو، املا لکھو، اپنی اردو زبان میں املا کہتے ہیں، ڈکٹیشن. تو اگر کوئی مثال کے طور پر CAT کیٹ ہے، اگر کوئی KAT کیٹ لکھے تو غلط ہو گیا. یہ جو جز ہے ایک لفظ کا، اس لفظ میں حرف کتنے ہیں؟ 3 ہیں، CAT. اگر اس میں زیادہ آپ نے الفاظ ملا دیے یا کم کر دیے یا ایک کو دوسرے سے بدل دیے تو اس لفظ میں فساد پیدا ہو جائے گا. جب فساد پیدا ہو جائے گا تو اسی لیے ہم کہتے ہیں استاد ہم نے ڈکٹیشن لکھ لیا، آپ اس کی اصلاح کر دیجئے. تو آپ نے سنا ہوگا نا، جب املا لکھتے ہیں تو استاد کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے املا لکھ دیا، آپ اس کی اصلاح کر دیجئے. اصلاح کا مطلب یہی ہوا کہ جو اجزاء میں خرابی آ گئی ہے اس کو صحیح کر دیا جائے. تو اجزاء میں خرابی آنے کا مطلب فساد ہے، اسی اجزاء کو سدھارنے کا مطلب کیا؟ اصلاح ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب عزیزو، فساد کی مختلف قسمیں ہیں جس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دنگا کیوں کہتے ہیں، خون ریزی جب ہوتی ہے تو اس کو بھی فساد کیوں کہتے ہیں. یہ اقسام جب آپ سمجھیں گے تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا. پہلی قسم کا نام ہے فساد شرعی، شرعی فساد. دوسری قسم کا نام ہے فساد اخلاقی، اخلاقی فساد. تیسری قسم کا نام ہے فساد اجتماعی یا فساد معاشرتی. چوتھی قسم کا نام ہے فساد ذہنی. پانچویں قسم کا نام ہے فساد سیاسی یا تمدنی. یعنی ساتویں قسم، چھٹی قسم کا نام ہے فساد فردی. یہ سارے فساد کے اقسام ہیں. فساد شرعی کا مطلب کیا ہے؟ فساد اخلاقی کا مطلب کیا ہے؟ فساد اجتماعی کا مطلب کیا ہے؟ فساد ذہنی اور فساد سیاسی کا مطلب کیا ہے؟ عزیزو، فساد شرعی کا مطلب ہے شریعت کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے اجزاء ہیں، اس کے اندر اگر فساد آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فساد شرعی. اخلاق کے جتنے پارٹس ہیں اگر اس میں فساد آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فساد اخلاقی. اگر حکومت کے جتنے پارٹس ہیں اس کے اجزاء میں اگر خرابی آ جائے تو کہتے ہیں فساد سیاسی. اسی طرح ذہن کے اندر انسان کو فساد پیدا کیا جاتا ہے ذہن میں. اسی طرح جو ہے بہت سارے اور بھی قسمیں ہیں. مثال کے طور پر فساد شرعی. فساد شرعی میں شریعت کے پارٹس کیا ہیں؟ اصول دین، فروع دین، نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، حج، یہ سارے فساد کیا نام ہے؟ یہ فساد شریعت کے پارٹس ہیں. اگر اصول دین ہے، فروع دین ہے، مثال کے طور پر توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ سب شریعت کے پارٹس ہیں. ان پارٹس میں اگر خرابی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فساد شرعی. اسی طرح اخلاق کے پارٹس ہیں. مثال کے طور پر اخلاق کے پارٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ اخلاق کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق کا تعلق انسانیت سے ہے. مثال کے طور پر صداقت، عدالت، امانت، یہ سب اخلاق
سے اس کا تعلق ہے. سچ بولنا یا عدالت سے کام لینا یا وفا کرنا یا امانت داری، یہ سب اخلاق کے پارٹس ہیں. اس میں اگر خرابی آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو فساد اخلاقی کہا جاتا ہے. اسی طرح حکومت کے پارٹس ہیں. اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں، اجتماعی فساد. اجتماعی فساد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سوسائٹی میں فساد. سوسائٹی کا اجزاء، سوسائٹی کا جز کون ہوتا ہے، اس کے اجزاء اور اس کے پارٹس کیا ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ ایک انسان کو آپ ایک جنگل میں رکھ دیجئے تو اس کو قوم نہیں کہیں گے. جب مختلف انسان، ہزاروں لاکھوں انسان اکٹھا بستی میں رہے تو اس کو قوم کہا جاتا ہے. اور جب مختلف قوم اکٹھا ہوتی ہے تو اس کو سوسائٹی کہتے ہیں. تو سوسائٹی میں جو افراد ہیں، اگر ان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے افراد کے اندر، اس کو کہتے ہیں فساد اجتماعی، یعنی سوسائٹی میں فساد. اس کا تعلق دنگا سے اور خونریزی سے اور بہت ساری چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عزیزوں، سوال یہ ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں یہ جو فساد کی اتنی قسمیں ہیں، کس کی اصلاح کی؟ حسین نے فساد شرعی کی اصلاح کی یا فساد اخلاقی کی اصلاح کی یا فساد سیاسی کی اصلاح کی یا فساد اجتماعی کی اصلاح کی؟ حسین نے کربلا کے میدان میں اصلاح کر کس کو نجات دی؟ شریعت کو نجات دی یا اخلاق کو نجات دی یا سیاست اور حکومت کو نجات دی یا سوسائٹی کو نجات دیا؟ اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں کس طرح کی نجات دی اور کس طریقے کی اصلاح کی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یزید کے زمانے میں کتنے طرح کے فساد تھے. جب یہ پتا چلے گا کہ یزید کے زمانے میں کتنے طرح کے فساد تھے تو ہمیں پتا چلے گا حسین نے کتنے طریقے کی نجات دی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یزید کے زمانے میں کتنے طرح کے فساد تھے. حسین خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے فساد تھے. عزیزو، امام حسین کہہ رہے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل به والی الباطل لا یتناہى عنہ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ قسم خدا کی سارے خطبے ایک طرف امام حسین کے، یہ ایک جملہ ایک طرف، اسی میں سب کچھ آ گیا. حق اور باطل کے علاوہ کچھ ہے؟ دو جملوں میں امام حسین نے ساری باتیں کہہ دی، بلکہ ایک سمندر کو کوزے میں سمو دیا. اگر میں آپ کو ایک اشارہ کروں تو آپ سمجھ جائیں گے، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے آدم سے لے کے آج تک حق اور باطل کے سوا کچھ ہے؟ عزیزو، آدم کے بعد حابیل اور قابیل، حابیل حق اور قابیل باطل. اس کے بعد جناب ابراہیم، نمرود باطل اور ابراہیم حق. اس کے بعد جناب موسیٰ حق اور فرعون باطل. اس کے بعد آپ آ جائیے عیسیٰ حق، عیسیٰ کے مقابل والا باطل. رسول خدا حق، ابو سفیان باطل. امیر المومنین حق، معاویہ باطل. اور حسین حق اور یزید باطل. میں نے تو زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد. برکان آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے تو 2 منٹ میں آپ کو پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے 1 منٹ میں بیان کر دی، لیکن اگر آپ اس کو پھیلائیں گے تو ایک اشرہ نہیں، نہ جانے کتنے اشرے درکار ہیں اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. آدم سے لے کے آج تک آپ گفتگو کریں گے تو کتنے اشرے کی ضرورت ہوگی. تو حسین نے کربلا کے میدان میں صرف امر بالمعروف نہیں کیا، بلکہ 1,24,000 انبیاء کا جو مقصد تھا، امام حسین نے قربانی دے کر 1,24,000 انبیاء کے مقصد کو بچایا. جو کہ جتنے نبی آئے ان کا مقصد یہی تھا، حق اور باطل. کہا کہ نہیں دیکھتے تم اللہ ترون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ترون الی الحق لا یعمل به، کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے. وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ،
اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. اب اس کی ڈیٹیل بھی بیان کرتے ہیں امام حسین. یہ تو ایک ہی جملے میں سب کچھ کہہ دیا, اب ایک ایک چیز بھی بیان کریں. دیکھیے میں خود امام حسین کی زبانی بتا رہا ہوں کہ یزید کے اندر کیا خرابی تھی. تاریخ الگ کر دیجئے اور یہ الگ کر دیجئے, تاریخ میں تو نہ جانے آپ کو کیا کیا ملے گا, جزئیات. امام حسین نے بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا. کہا میں نے رسول خدا سے سنا. کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا, ایھا الناس, اے لوگوں, من رأى سلطانا جائرا, جو ظالم بادشاہ کو دیکھے, مستحلا لحرام اللہ, ایسا بادشاہ جو اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہو, ناقضا عہد, اللہ کے عہد کو توڑتا ہو, مخالفا لسنت رسول اللہ, رسول خدا کی سنت کی مخالفت کرتا ہو, یعمل فی عباد اللہ بالاسم, جو لوگوں کے درمیان برائی پیدا کرتا ہو, والعدوان, اور نفرت پیدا کرتا ہو, فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ فی النار. تو ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے, اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا, اور تم اس کی پیروی مت کرنا. یعنی رسول خدا نے کہا اگر کوئی بادشاہ ایسا ہو جو ظالم ہو, جو جابر ہو, جو حرام کو حلال کر رہا ہو, حلال کو حرام کر رہا ہو, اللہ کے عہد کو, پیمان کو توڑ رہا ہو, سنت رسول پہ عمل نہ کر رہا ہو, لوگوں کے اندر دشمنی پیدا کرواتا ہو, لوگوں کے اندر گناہ پھیلاتا ہو, تو ایسے شخص کی پیروی نہ کرنا یہ جہنمی ہے, اس کی مخالفت کرنا. اب پھر کہہ رہے ہیں وَأَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَزِمُوا الشَّيْطَانَ. اب یزید کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یزید ہے قد لزم الشیطان, یہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے, وَتَرَكُوا اطاعت الرحمن, اطاعت رحمان کو جو ہے ترک کر رہا ہے, وَأَظْهَرُوا الْفَسَاد, اور زمین پہ فساد برپا کر رہا ہے, وَأَتَّلُوا الْحُدُودَ, اللہ کے حدود کو بند کر رہا ہے, وَاسْتَاثَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ, اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر رہا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب میں آپ کو اپنے جملوں میں, اپنے الفاظ میں میں بتا دوں امام حسین نے کن کن چیزوں کو بتایا کہ یزید کے اندر کیا خرابی تھی اور کیا برائی پیدا. سنیے, حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, ایک باطل کی تبلیغ کرتا ہے یزید. یزید ظالم شخص ہے, یزید فاسق شخص ہے, یزید شرابی شخص ہے, یزید زناکار ہے, یزید حلال کو حرام کر رہا ہے, یزید حرام کو حلال کر رہا ہے, یزید اللہ کے عہد کو, خدا کے عہد کو توڑ رہا تھا, سنت رسول کی مخالفت کرتا تھا, گناہوں کی دعوت دیتا تھا, شیطان کی پیروی کرتا تھا, لوگوں میں دشمنی پیدا کراتا تھا, رحمان کی اطاعت کو ترک کر رہا تھا, فتنہ و فساد کو ایجاد کر رہا تھا, حکم خدا کو نافذ نہیں کر رہا تھا, اہل بیت کا حق غصب کر رہا تھا, یزید قاتل تھا, فسق و فجور کو علن کھلا انجام دے رہا تھا, یزید کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا, یزید رقص ناچ میں ملوث رہتا تھا, یزید رنڈیوں اور رقاصوں کے ساتھ عیاشی کرتا تھا. یہ تاریخ پڑھیے, آپ کو اس سے زیادہ ملے گا. یہ تو میں بہت تھوڑا سا خلاصہ لکھ کے لے کے آیا ہوں. یہ یزید کا کام تھا. اسی لیے مروان سے کہا امام حسین نے وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَأْيِ مِثْلِ یزید. اگر یزید جیسا انسان حاکم ہو تو پھر ایسے اسلام کو میرا سلام, ایسے اسلام کو فاتحہ. پھر کہا مروان سے سمیت جدی یقول الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان. اے مروان, میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے کہ خلافت آل ابو سفیان پہ حرام ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد. بس 2 منٹ اور آپ سن لیجئے, اس کے بعد آگے بات انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے, کیونکہ یہ بھی سننا بہت ضروری ہے, تب آگے کی بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی. یزید ارکان شریعت کو کیسے خراب کر رہا تھا. ایک رکن شریعت کا کیا ہے؟ توحید ہے, ایک نبوت ہے, ایک امامت ہے. ایک مثال دے کہ میں آگے بڑھاتا ہوں. توحید اور نبوت کو کیسے خراب کر رہا تھا, کیا کیا تھا اس نے.
अजीजो, यजीद कहता था लाइबत बनी हाशिम बिल मुल्क फला खबर जा वला वही नजल। कहता था कि अल्लाह की तरफ से ना कोई वही नाजिल हुई है ना कोई कुरान नाजिल हुआ है, ये बनी हाशिम ने एक खेल खेला है, नौजुबिल्लाह। यानी न खुदा है न कुरान है। उसके बाद कह रहा था ये मोहम्मद जो अपना नाम अल्लाह के साथ जोड़ रहे हैं, ये फेमस होने के लिए नौजुबिल्लाह अपना नाम जोड़ा है मोहम्मद ने अल्लाह के साथ। कहाँ पे? जब हम कहते हैं ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो यजीद कम वक्त कहता था लानती कि ये मोहम्मद अपने को फेमस होने के लिए अल्लाह के साथ अपना नाम जोड़ रहे हैं। नबूवत को खराब कर दिया, तौहीद को खराब कर दिया। और सुनिए इमामत को कैसे खराब किया। इमामत को खराब करने के लिए हदीस जो है इन लोगों ने जो इमाम अली के फजाइल में थी या अइम्मा के फजाइल में थी, सारी हदीस लिखना ममनू था। कोई हदीस नहीं लिख सकता था उस जमाने में। खास तौर से इमाम अली के फजाइल, अहले बैत के फजाइल वाली हदीस, अली के फजाइल बयान करने पर पाबंदी थी। अली और आले अली पर मिंबरों से लानत भेजी जाती थी। 20,000 मिंबरों से लानत भेजी गई। माविया का अपनी शान में हदीस गढ़वाना, वो अपनी शान में हदीस गढ़वा रहा था। और ये शोर मचाना और प्रोपगंडा करना कि नौजुबिल्लाह अली नमाज नहीं पढ़ते थे। इमामत को ऐसे खराब किया। जब शहादत हुई इमाम अली की, तो तारीख का जुमला है कि कुछ लोगों ने पूछा कि अली की शहादत मस्जिद में हुई, क्या अली नमाज भी पढ़ते थे? नौजुबिल्लाह। ये प्रोपगंडा दुश्मन का था। ये लोग कर रहे थे। नमाज को कैसे खराब कर रहा था? कहते हैं कि नमाज जो है सब आप लोगों को पता है कि जुमा की नमाज को बुध को पढ़ाया वलीद ने। शराब पी के नमाज पढ़ाने आया, कह रहा था अगर और 2 रकात पढ़ानी हो तो और 2 रकात नमाज में पढ़ा दूं। शराब की हालत में नमाज पढ़ाने आ रहा था। उसके बाद यजीद कभी नमाज नहीं पढ़ता था। जब माविया ने ज़ैद इब्न उबय से बैयत लेना चाहिए तो उसने जवाब क्या दिया? ये एक ऐसा शख्स है जो शिया नहीं है, अपना नहीं है, जिसका मैंने नाम लिया ज़ियाद बिन उबय, एक आम आदमी है। कह रहा मैं बैयत नहीं करूंगा यजीद की। ऐसा नहीं कि शिया था, इमाम अली का चाहने वाला था, नहीं नहीं नहीं, एक आम आदमी सोसाइटी में जैसे होता है। पूछा क्यों तू बैयत नहीं करेगा? तो कह रहा है लैसा लहू दीन, यजीद के पास दीन ही नहीं है। यशरबुल खम्र, शराब पीता है। यदरबु बित्तनाबीर, रक्स और नाच में मुलविस रहता है। यदअबु बिलकिलाब, कुत्तों से खेलता है। यदअबु सलात, नमाज नहीं पढ़ता है। तो मैं कैसे इसकी बैयत करूं? यजीद जब एक आदमी, एक आम इंसान यजीद की बैयत करने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा हुसैन कैसे बैयत कर लेता? सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सुनिएगा, यजीद महरमों से निकाह करता था। नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यजीद महरमों से निकाह करता था। माविया ने औरैनब का तलाक दिलवाया अय्याशी करने के लिए। औरैनब का तलाक दिलवाया उसके शौहर से, ताकि वो उसके साथ ज़िना करे। इसी तरीके से काबा और मस्जिद की बेहुरमती ये लोगों करते थे। बहुत सारी बातें, मैं ये सारी बातें एक बयान करूंगा तो टाइम हो जाएगा। बस खुलासा ये कि ये फासिक और फाजिर इंसान था। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा था, क्या कहा था? मिसली लायो वायो मिसला, मेरे जैसा यजीद की बैयत नहीं कर सकता। क्यों? इल्लत बताया हुसैन ने। कहा अय्युहल अमीर, तवज्जो चाहता हूँ यहाँ से सुनिए। वलीद से कहा, वलीद कौन था? हाकिम मदीना था। वलीद से कहा अय्युहल अमीर, ए हाकिम मदीना, अय्युहल अमीर या ए हाकिम मदीना, मैं मिसली लायो वायो मिसला। कहा क्यों? कहा यजीद रजुलुन फासिक, यजीद फासिक है। शारिबु खम्र, शराब पीने वाला है। कातिल नफ्सिल मुहर्रमा, एक जिसका कत्ल करना हराम है उसको कत्ल करता है। मुअलिनुन बिल फिस्क, अलगन जो है फिस्क को फजूल अंजाम देता है। लिहाजा मेरे जैसा इंसान यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं कुछ और हूँ, यजीद कुछ और है। अब सुनिए, आप थक गए होंगे, यहाँ से बेदार हो जाएंगे। अब ये इमाम हुसैन अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आपकी थकावट दूर होगी।
بیعت کر سکتا ہوں. امام حسین کہہ رہے ہیں انا اہل بیت النبوہ، میں اہل بیت ہوں. کس کا؟ نبی کا نہیں، نبوت کا اہل بیت ہوں، رسالت کا اہل بیت ہوں. وہ معدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہوں. اے عزیزو، کان کس کو کہتے ہیں؟ جس زمین سے سونا نکلے اس کو کہتے ہیں سونے کی کان. جہاں سے چاندی نکلے اس کو کہتے ہیں چاندی کی کان. جہاں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہیرے جواہرات کی کان. جہاں سے لوہا نکلے اس کو کہتے ہیں لوہے کی کان. تانبا جہاں سے نکلے اس کو کہتے ہیں تانبے کی کان. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں نبوت کے، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. اور کہتے ہیں کہ انا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ہیں کہ ہمارے ذریعے سے رسالت بھی وجود میں آتی ہے، نبوت بھی وجود میں آتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کیوں؟ امام حسین نے کہا ہم رسالت کی کان ہیں، اس لیے کہ امام حسین نے کہا کہ اللہ نے ہم کو اپنے نور سے پیدا کیا. اہل بیت اللہ کے نور سے خلق کیے گئے. اس کی سب سے پہلی فرد کا نام رسول خدا ہے. اسی لیے رسول خدا نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد پنجتنے پاک کا نور خلق ہوا. اے عزیزو، کیوں کہا کہ ہم وہ ہیں جہاں سے رسالت بھی وجود میں آتی ہے، نبوت بھی وجود میں آتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، جب رسول خدا کی خلقت ہو گئی، رسول خدا کی پیشانی پہ پسینے کی بوندیں جو پڑی اور ٹپکنے لگی، تو ہر پسینے کی ایک بوند سے پروردگار عالم نے ایک نبی کو خلق کیا. کوئی آدم، کوئی عیسیٰ، کوئی موسیٰ بن گیا. قطرہ جو ٹپکا جبین احمد مختار سے. اے عزیزو، پتا چلا 1,24,000 انبیاء کی خلقت نبی کے پیشانی کے پسینے کے قطرے سے. اور اہل بیت کون ہے؟ رسول خدا نے کہا یا علی دموں کا دمی، لحموں کا لحمی. اے علی، میرا خون تمہارا خون ہے، میرا گوشت تمہارا گوشت ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں رسول خدا کہ میرا اور 1,24,000 انبیاء کا رشتہ خون ایسا ہے کہ وہ جس طرح سے انسان کا پسینہ ہوتا ہے، اور اہل بیت کا جو رشتہ ہے میرا، وہ رشتہ ہے جو خون کا رشتہ ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا امامت اور نبوت میں کیا فرق ہے. امامت اور نبوت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا خون اور پسینہ میں فرق ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اے حاکم مدینہ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. وہ معدن الرسالہ، اور رسالت کی کان ہے. پھر کہا سنو میں کون ہوں. امام حسین اپنا انٹروڈکشن کرا رہے. وہ مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں کہ جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. ارے ہمارے گھر پہ آسمان کے ملائکہ کبھی ہمارے گھر پہ چکی چلانے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں. میں وہ ہوں کہ آسمان کے ملائکہ جہاں ہمارے دروازے پہ کبھی مسکین، یتیم اور فقیر بن کے آتے ہیں. ارے ہمارے گھر کی روٹیاں زمین والے بھی کھاتے ہیں، آسمان والے بھی کھاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. کوئی ایسا ویسا میں آدمی نہیں ہوں، میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. عزیزوں، جب امام حسین کی ولادت ہوئی، تاریخ لکھتی ہے کہ پوری رات آسمان سے ملائکہ حسین کے گھر پہ نازل ہو رہے تھے اور فاطمہ زہرا کے گھر کا طواف کر رہے تھے. یہاں تک کہ تاریخ نے اتنا لکھا ہے ملائکہ کی اتنی کثرت تھی اس دن جب جب حسین کی
کہ ملائکہ کے جسم آپس میں ٹکرا رہے تھے، ٹچ ہو رہے تھے، ان کی رگڑ سے ملائکہ کے پر ٹوٹ ٹوٹ کر فاطمہ زہرا کے گھر گر رہے تھے، اور رات بھر ملائکہ نے امام حسین کے گھر کا طواف کیا۔ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، جملہ سنبھال لیجئے گا، یاد رکھیے، کعبہ وہ ہے جس کا طواف دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، حسین کا گھر وہ ہے جس کا طواف آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں کہ جہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اِنَّ اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، وہ معدن الرسالہ، رسالت کی کام ہے، وہ مختلف الملائکہ وہ محل الرحمہ، اور ہم وہ ہیں جہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ بنا فتح اللہ، وہ بنا فتح اللہ، کہتے ہیں ولید تجھے پتا نہیں ہم کون ہیں؟ بنا فتح اللہ، ہم وہ ہیں کہ جس کے طفیل میں دنیا پیدا ہوئی۔ یہ زمین ہماری وجہ سے، یہ آسمان ہماری وجہ سے، یہ دریا ہماری وجہ سے، یہ پہاڑ ہماری وجہ سے، یہ باغات کا وجود ہماری وجہ سے ہے، آسمان کا وجود ہماری وجہ سے ہے، چاند میں روشنی ہماری وجہ سے ہے، سورج میں اجالا ہماری وجہ سے ہے، ستاروں کی انجمنیں ہماری وجہ سے ہے، چڑھ کے چاروں کا وجود ہماری وجہ سے ہے، سدرۃ المنتہا کا وجود ہماری وجہ سے ہے، بیت المعمور کا وجود ہماری وجہ سے ہے، کوثر کا وجود ہماری وجہ سے ہے، جنت کا وجود ہماری وجہ سے، پوری کائنات کا وجود ہماری وجہ سے ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے حدیث کے سامنے کیا فرمایا؟ اعلموا یا ملائکتی وسکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدنیا ولا قمرا منیرا ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اے آسمان کے ملائکہ، اے لمو یا ملائکتی، اے آسمان پہ ملائکہ، اے عالم جبروت اور عالم لاہوت میں رہنے والے فرشتوں، تم جان لو کہ زمین کا فرش ہم نے نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ ہم نے بلند نہیں کیا، یہ سمندر میں کشتی ہم نے جاری نہیں کی، چاند اور سورج میں روشنی پیدا نہیں کی، مگر ان پانچ کی محبت میں جو چادریں کسا کے نیچے ہیں۔ ہمیں حسین نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ بنا فتح اللہ، ہمارے وجود سے پوری کائنات کا وجود ہے، ہم نہ ہوتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تب بھی ہم تھے، زمین کا وجود نہیں تھا تب ہمارا وجود تھا، آسمان کا وجود ابھی نہیں تھا تب بھی ہم تھے، سورج میں ابھی روشنی نہیں تھی تب بھی ہم تھے، چاند میں اجالا نہیں تھا تب بھی ہم تھے، ابھی ستاروں کی انجمنیں سجی نہیں تھی تب بھی ہمارا وجود تھا، چرخے چاروں کا وجود نہیں تھا تب بھی ہم تھے، بیت المعمور کا وجود نہیں تھا تب بھی ہم تھے، عالم جبروت عالم لاہوت کا وجود نہیں تھا تب بھی ہم تھے، پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں تھے تب بھی ہمارا وجود تھا۔ دلیل یہ ہے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا قدسنا وقدست الملائکۃ بتہلیلنا حللنا وحللت الملائکۃ بتہلیلنا۔ یاد رکھنا، جب ہم نے تسبیح کی تو ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا، جب ہم نے تقدیس کی تو ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے تقدیس کرنا سیکھا، جب ہم نے اللہ کی تحلیل کی تو ہمیں دیکھ کے ملائکہ نے تحلیل کرنا سیکھا۔ مطلب یہ ہے اگر ہم نہ ہوتے انسان تو انسان، ملائکہ کو بھی عبادت کرنے کا سلیقہ نہ آتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر علی جبریل کے استاد بنے۔ جب جبریل سے پوچھا پروردگار عالم نے، اے جبریل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو
जिब्राइल ने कहा तू है मैं हूं। तो इमाम अली का नूर वहां पे मौजूद था। कहा ये जिब्राइल ये क्यों नहीं कह देते कि अंतर रब्बुल जलील व अना अब्दुल जलील, तू रब्बे जलील है मैं अब्दे जलील हूँ। इसी दिन से अली जिब्रील के उस्ताद बन गए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, कायनात में किसी चीज का वजूद नहीं था, तब भी अहले बैत का नूर मौजूद था। या यूं कह दूं कि जमीन इंतजार कर रही थी कि अहले बैत का नूर खल्क हो तो हमें वजूद मिले। आसमान इंतजार कर रहा था अहले बैत का नूर खल्क हो तो हमें वजूद मिले। सूरज इंतजार कर रहा था कि अहले बैत का नूर खल्क हो तो हमें रोशनी मिले। चांद इंतजार कर रहा था कि अहले बैत का नूर खल्क हो तो हमें उजाला मिले। सितारे इंतजार कर रहे थे अहले बैत का नूर खल्क हो तो हमारी अंजुमन सजे। सिदरतुल मुंतहा इंतजार कर रहा था अहले बैत का नूर खल्क हो तो हमें मकाम मिले। चरके चारूम इंतजार कर रहा था अहले बैत का नूर खल्क हो तो हमें बुलंदी मिले। ए अजीजों, गरज की पूरी दुनिया गर्व इस्तिराब में करवट बदल रही थी। एक मर्तबा परवरदिगार आलम ने अपने नूर से अहले बैत का नूर खल्क किया। एक अब्द बना, एक माबूद बना, एक सजदा करने वाला बना, एक सजदा की अजमतों में नजर करने वाला बना। इसी सजदे की हालत में हजारों लाखों सैकड़ों करोड़ों वर्ष जो गुजर गए तो परवरदिगार आलम को ये हुआ कि इस नूर को जहाँ के लिए पैदा किया है वहाँ भेजा जाए। जब परवरदिगार आलम को ये मंजूर हुआ तो परवरदिगार आलम ने इस नूर को इस दुनिया में भेजने के लिए सबसे पहले अर्श की बुलंदियों को जलवागर किया। उसके बाद इस नूर को जन्नत में रखा, जन्नत की बहारों में रखा, कौसर में रखा, कौसर की मौजों में रखा, मलाइका के परों में रखा, हूरों के दामनों में रखा। उसके बाद इस नूर को अपने इल्म की तहारत में रखा। उसके बाद इस नूर को अपने कुदरत के जलाल में रखा। उसके बाद इस नूर को अपने हुस्न के जमाल में रखा। उसके बाद इस नूर को अपनी मशीयत के हिसाब में रखा। उसके बाद इस नूर को नूर के दरियाओं में गोताजन किया। उसके बाद इस नूर को जबीने मीकाइल में ट्रांसफर किया। जबीने मीकाइल से जबीने आदम में आया। जबीने आदम से ये नूह ज़करिया यहया की मंजिलों को तय करते करते इब्राहिम तक आया। इब्राहिम से अब्दुल्ला और अब्दुल मुत्तलिब से और रसूल खुदा से होते होते ये नूर फातिमा ज़हरा की आगोश में आया। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, जुमला संभाल लीजिएगा। याद रखना, जन्नत की बहारें, कौसर की मौजें, आदम का इल्म, नूह का तकवा, इन सारी जगहों के खुलासे का नाम है आगोश फातिमा ज़हरा। इस आगोश में आने वाले बच्चे का नाम है हुसैन इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। इस आगोश में आने वाले बच्चे का नाम है हुसैन इब्न अली। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। उसको समझा रहे कि ये वली, तू क्या समझता है मैं कौन हूँ? तू मुझे नहीं समझता मैं कौन हूँ? यजीद कौन है? मिस्री लाहिवाई मिसला, मेरे जैसा यजीद की बैत नहीं कर सकता। हुसैन को समझो कि हुसैन कौन है। जोश मलियाबादी ने क्या कहा? इमाम हुसैन के लिए जोश मलियाबादी कहता है, क्या कह रहा है कि तारीख दे रही है ये आवाज दम बदम, तारीख दे रही है ये आवाज दम बदम, दश्ते ज़ुबाते अज़्म है दश्ते बला व गम, सब्रे मसीह जुर्अते सुकरात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम। बैत कहता है जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, जिस सुरमा का इसमें गिरामी हुसैन है। ये कहता है जो साहिबे मिजाजे नबुवत था वो हुसैन, जो वारिसे ज़मीरे रिसालत था वो हुसैन, जो खलवतिये शाहिदे कुदरत था वो हुसैन, जिसका वजूद फख्रे मशीयत था वो हुसैन। अरे सांचे में ढालने के लिए कायनात को जो तौलता था नोके मिजा पर हयात को। क्या बात कह दी, जो तौलता था नोके मिजा पर हयात को। फिर कहता है कि हाँ वो हुसैन जिसका अबद आशना से बात, कहता है का हकीमों से भी ये बात, यानी दरूने पर्दे सद रंग कायनात एक कारसाज ज़ेन है, एक ज़ी शऊर ज़ात। अरे सजदों से खींचता है जो मसजूद की तरफ, तन्हा जो एक इशारा है माबूद की तरफ। फिर आखिरी बैत कहता है जो कारवाने अज़्म का रहबर था वो हुसैन,
जो कारवाने अज़्म का रहबर था वो हुसैन, खुद अपने खून का जो शनावर था वो हुसैन, एक दीने ताजा का जो पैगंबर था वो हुसैन, जो करबला का दावर महशर था वो हुसैन। अरे जिसकी नजर पे शेवाए हक का मदार था, जो रूहे इनकलाब का परवरदिगार था। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। अय्युहल अमीर, तू नहीं जानता कि मैं कौन? इन्ना अहले बैतिन नबुव्वा व मादन रिसाला व मुख्तलिफल मलाइका व महल्लुर रहमा बिना फतहल्लाह। फिर आखिरी जुमला इमाम हुसैन कहते हैं वो बिना खत्म अल्लाह। हम वो हैं कि जिसके वजूद से दुनिया भी खत्म होगी, जिसके वजूद से दुनिया का वजूद है, और जिसके वजूद के खत्म होने से दुनिया भी खत्म हो जाएगी। सवाल, इमाम हुसैन अहले बैत का तो वजूद नहीं है दुनिया में, तो दुनिया क्यों बाकी है? इमाम हुसैन तो कह रहे हैं कि हमारे जरिए, हमारे तोफैल में दुनिया खल्क की गई, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इमाम हुसैन तो चले गए, दुनिया से अहले बैत नहीं है, दुनिया का वजूद क्यों बाकी है? अजीजों, एक मिसाल से समझाता हूं अपने बच्चों जवानों के लिए। ये लाउड स्पीकर कब तक ऑन है? ये लाइट कब तक जलेगी? ये एसी या पंखा कब तक चलेगा? ये मिंबर पर मैं कब, यानी आप कब तक यहां बैठे हैं या मैं बैठा हूं? जब तक मजलिस है। ये सब किसके एहतमाम में हुआ था? ये लाउड स्पीकर जो चल रहा है किसके एहतमाम में? मजलिस के। आप जो है किसके एहतमाम में? मजलिस के एहतमाम में। ये लाइट जो जल रही किस एहतमाम में? मजलिस के एहतमाम में। ये कूलर और ये एसी जो चल रही किसके एहतमाम में? मजलिस के एहतमाम में। तो ये कब तक सब बाकी रहेगा? जब तक मजलिस हो रही है। जब मजलिस खत्म हो जाएगी तो लाउड स्पीकर ऑन नहीं होगा, माइक ऑन नहीं रहेगा, बंद, लाइट बंद हो जाएगी, ये कूलर एसी बंद हो जाएगी, आप यहां से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मजलिस के एहतमाम में ये सब इंतजाम हुआ था। जब मजलिस खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म। ये पूरी कायनात अहले बैत के तो फैल में पैदा हुई है, इनके एहतमाम में परवरदिगार आलम ने खल्क किया है। तो अहले बैत दुनिया से चले गए तो आज दुनिया बाकी क्यों है? ए अजीजों, इसका मतलब ये है कि अभी कोई अहले बैत की एक फर्द बाकी है जिसकी वजह से ये दुनिया बाकी है। जब वो आएगा उसके बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, बिना खत्म अल्लाह, हमारे वजूद से दुनिया पैदा हुई और हमारे वजूद से दुनिया खत्म हो गई। तो ये अजीजों, मैं क्या समझा रहा था? आखिरी बात कह के और रब्ते मसाइब, मैं क्या समझा रहा था कि मुख्तलिफ किस्म का फसाद होता है। फसाद शरई होता है, फसाद इज्तिमाई होता है, फसाद अखलाकी होता है, फसाद सियासी होता है, फसाद फर्दी होता है। बस फसाद इज्तिमाई समझा के और रब्ते मसाइब। फसाद इज्तिमाई किसको कहते हैं? फसाद इज्तिमाई उसको कहते हैं कि जब कौम मर जाए उसको कहते हैं फसाद इज्तिमाई। लेकिन मरने से मुराद क्या है? याद रखिए, मौत की 3 किस्म होती है। अजीजों, बहुत तवज्जो चाहता हूं, इसी के बाद रखते हैं। मौत की 3 किस्म होती है। फसाद इज्तिमाई को समझा रहा हूं। कौम मुर्दा हो जाए उसको कहते हैं फसाद इज्तिमाई। पहली किस्म मौत की क्या है? जिस्म की मौत। जिस्म की मौत का मतलब क्या? इंसान मर गया और उसकी रूह जिस्म से निकल गई, ये जिस्म की मौत। जब इंसान मर जाता है तो क्या करते हैं? फौरन जितनी जल्दी हो सके उसको गुस्ल दो, कफन दो और जल्दी से दफन कर दो। क्यों भाई? क्यों इतनी जल्दी?
کیوں اس کو زندوں میں نہیں رکھتے؟ اے عزیزو، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کو زندوں میں رکھا جائے۔ کیوں اس قابل نہیں رہتا؟ کیونکہ اس کے شریر، اس کے جسم سے ایسے جراثیم نکلتے ہیں، اگر وہ زندوں میں رہا تو پھر جتنے زندہ ہیں وہ مریض ہو جائیں گے، وہ بیمار ہو جائیں گے، لہذا فوراً اسے دفن کرو۔ وہ زندوں میں رہنے کے قابل نہیں رہتا، اس کو رکھ نہیں سکتے۔ اس کو کہتے ہیں جسم کی موت۔ دوسری قسم کیا ہے موت کی؟ توجہ چاہتا ہوں۔ دوسری قسم موت کی ہے دل کی موت۔ انسان کا دل مر جاتا ہے، جسم حرکت میں رہتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، لیکن دل مرا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان اتنا زیادہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے دل مر جاتا ہے اور پتھر ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھاؤں جوانوں کو، یہی عمر ہے سننے کی اور سنبھلنے کی اور سدھرنے کی۔ ہر انسان کے دل میں ایمان کا نور ہے، وہ نور کیا کرتا ہے؟ دل کو منور کرتا ہے، اور سفید رنگ کا وائٹ قسم کا ہے، چمکتا ہے انسان کے دل میں، اس کو کہتے ہیں ایمان کا نور۔ جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے دھیرے دھیرے وہ نور سیاہ ہونے لگتا ہے، کالا ہونے لگتا ہے، اور جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے، ایک دم جو ہے گناہ کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے انسان، تو وہ نور جو سفید تھا وہ کالا ہو جاتا ہے، پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا نور سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان قسی القلب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل پتھر جیسا سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یتفجر منہ الانہار، یعنی پتھر سے تو چشمہ پھوٹ جاتا ہے، پہاڑ سے چشمے پھوٹتے ہیں اتنے سخت ہونے کے باوجود، لیکن جس کا دل پورا گناہوں سے سخت ہو گیا ہو وہ نہیں پگھلتا، اس میں نرمی پیدا نہیں ہوتی، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل مر جاتا ہے تو پھر آخرت کیا ہے، اللہ رسول کیا ہے، قرآن اور اسلام اور دین دھرم کیا ہے، سب کچھ انسان بھول جاتا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے ہونے دو، زنا ہو رہی ہونے دو، شراب پی جا رہی ہے پینے دو، گناہ ہو رہے ہونے دو، کوئی بات نہیں۔ اے عزیزو، اس کو کہتے ہیں دل کی موت۔ جب دل کی موت ہو جاتی ہے تو انسان خود بھی مر جاتا ہے اور قوم کو بھی مردہ بنا دیتا ہے۔ یزید کا دل مر چکا تھا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یزید کا دل مر چکا تھا، اس نے جو ہے اپنے حکومت کے بلبوتے پر قوم کو مردہ بنا رہا تھا۔ تیسری جو موت، جو قسم ہے موت کی، وہ قوم کی موت ہے۔ قوم کی موت کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہے آپ کیجئے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، آپ قتل کر دیجئے، آپ چوری کیجئے، آپ ڈاکہ ڈالیے، آپ زنا کیجئے، آپ جو ہے جو چاہے کیجئے، کوئی بولنے والا جب نہ ہو سوسائٹی میں، اس کو کہتے ہیں قوم کی موت۔ قوم مردہ ہو گئی، قوم مردہ ہو گئی، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی سدھارنے والا نہیں ہے، کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے، کوئی امر بالمعروف کرنے والا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قوم کی موت۔ اے عزیزو، یزید نے قوم کو مردہ بنا دیا تھا، کیونکہ یزید کا دل مر چکا تھا۔ جب اس کا دل مر چکا تھا تو قوم کو مردہ بنا دیا تھا۔ یزید جو بھی کر رہا تھا، کوئی ایک آدمی بھی بولنے والا نہیں تھا اس زمانے میں کہ یزید ظلم کیوں کر رہا ہے، زنا کیوں عام ہو رہی ہے، شراب کیوں پی جا رہی ہے، گناہ کیوں عام کیے جا رہے ہیں، کوئی ایک بولنے والا نہیں تھا سوائے علی بن ابی طالب کو، کیونکہ قوم مردہ ہو گئی تھی، قوم کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی۔ بلکہ ایک مثال آپ کو دے کے سمجھاؤں، امام حسین نے جب عمرے کو، حج کو عمرے سے بدلا تو کچھ لوگ وہاں پہ آئے تھے، امام حسین نے کہا چلو ہمارے ساتھ تم بھی کربلا، کہنے لگے مولا ہم بہت دور سے آئے ہیں، ہم حج کرنے آئے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا اے شخص، یہ حج کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ حج کو بچانے کا موقع ہے۔ تو قوم مردہ ہو چکی تھی۔ اے عزیزو، تو یہ ہے تیسری قسم موت کی۔ اب نتیجہ دے کے آگے بڑھاتا ہوں۔ اے عزیزو، یاد رکھیے، اگر جسم مردہ ہو جائے، جسم مر جائے، تو ایک راستہ ہے اس کو زندہ کرنے کا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ مسیحائی روح چاہیے۔ اگر عیسیٰ مسیح جیسا انسان ہو اور
हुसैन ने फूकी और आज तक उसकी वजह से कौम जिंदा है और कोई जुर्रत नहीं कर पा रहा है कि जो हुसैन के मकसद को खत्म करे। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में हुसैन का चर्चा हो रहा है, हुसैन का जिक्र हो रहा है और हुसैन का गम मनाया जाता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजों, इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है बात करने की। इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कल आपके सामने बयान करूंगा। आज इतना काफी है अजीजों। आज 6 मुहर्रम है। आज शहजादा जनाब कासिम का मसाइब आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं कि 50 हिजरी का जमाना था, इमाम हसन की वफात का वक्त करीब था, लेटे हुए थे, सराहने जनाबे उम्मे फरवा थी। जनाबे इमाम हसन ने कहा, उम्मे फरवा मेरे बेटे कासिम को बुलाओ। उम्मे फरवा कासिम को लेके आती हैं और इमाम हसन ने जनाबे कासिम को सीने से लगाया, प्यार करना शुरू किया। कुछ याद आया, आंखों में आंसू आए। इमाम हसन ने अपने सराहने से एक तावीज निकाली और कासिम के बाजू पे बांध दिया और कहा, ए उम्मे फरवा, जब कभी भी कोई मुश्किल पेश आए तो इस तावीज को निकाल के पढ़ लेना। अजीजों, कैसे जनाबे उम्मे फरवा पे मुश्किल आती। जिस खानदान में अब्बास जैसा बहादुर हो, अली अकबर जैसा जवान हो, कैसे मुसीबत आ सकती थी। लेकिन तारीख कहती है जब इमाम हुसैन का काफिला करबला पहुंचा है और शबे आशूर आई तो इमाम हुसैन ने सब कुछ जमा किया, खुतबा दिया, उसके बाद महजर शहादत पढ़ना शुरू किया कि कल किसको जंग करना है, किसको शहीद होना है। एक एक का नाम बताना शुरू किया मौला इमाम हुसैन ने। अब्बास, कल जंग करने वालों में तुम्हारा नाम है। अली अकबर, कल जंग करने वालों में तुम्हारा नाम है। हबीब, कल जंग करने वालों में तुम्हारा नाम है। जुहैर, कल जंग करने वालों में तुम्हारा भी नाम है। तारीख कहती जब सबका नाम लेके खामोश हो गए तो एक 13 बरस का बच्चा उठा, कहता है, चचा क्या कल जंग करने वालों में मेरा नाम नहीं है। हुसैन ने कहा, ए कासिम, पहले ये बताओ, कैफल मौत इंदक, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है। कहने लगे, चचा मौत मेरे नजदीक आहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी है। एक मरतबा जैसे ही जवाब सुना, हुसैन मुस्कुराए, कहने लगे, ए कासिम, तुम्हारा भी नाम है और तुम्हारे भैया अली असगर का भी नाम है। जनाबे कासिम चौंके, जब खुद का नाम सुना तो खुशी खुश हुए, जब अली असगर का नाम सुना तो कासिम ने कहा कि चचा मेरा भैया अली असगर तो बहुत छोटा है, क्या दुश्मन खैमे में दाखिल हो जाएंगे। हुसैन ने कहा, नहीं, दुश्मन खैमे में दाखिल नहीं होंगे, असगर मैदान में जाएंगे। हाँ अजीजों, उसके बाद सुबह आशूर आई। सुबह आशूर आई, जंग शुरू हुई, पैगाम कुर्बानी आम हुआ। एक एक अंसार जा रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, यहाँ तक कि जिगर के टुकड़ों की बारी आई। कहता है, तारीख मक्तल लिखता है कि अचानक एक खैमे से एक 13 बरस का बच्चा निकला, हाथ में तलवार लिए हुए, जिसकी तलवार जमीन पे खत दे रही थी और कमर में पटका बांधे हुए हुसैन के सामने आया। कहता है, चचा मुझे मरने की इजाजत दीजिए, मुझे जंग की इजाजत दीजिए। हुसैन ने सर से पांव तक देखा, कहा, कासिम, ए बेटा, तुम्हारा बाप दुनिया में नहीं है, तुम अपने बाप की यादगार हो, तुम्हारी माँ बेवा है। अगर मैं तुमको इजाजत दे दूं तो तुम्हारी माँ का सहारा कौन होगा। तुम्हारी माँ का सहारा कौन होगा। इधर से इसरार बढ़ा, उधर से इनकार बढ़ा। कासिम ना उम्मीद होकर खैमे में आए और दोनों घुटनों के दरमियान सर को झुका के बैठ गए। उम्मे फरवा की नजर पड़ी, कहा, कासिम अभी तक तुम लड़ने नहीं गए। कहा, माँ मैं कई बार चचा के पास गया लेकिन चचा जान मुझे इजाजत नहीं देते। एक मरतबा उम्मे फरवा को याद आया, कहा, ये बेटा कासिम, अरे जब तुम्हारे बाबा दुनिया से जा रहे थे तो तुम
मुसीबत क्या हो सकती है? लाओ उस तावीज को खोलते हैं। एक मरतबा में फरवा ने तावीज को खोला, उस पे लिखा हुआ था, ए भैया हुसैन, करबला में मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी तरफ से मेरे बेटे कासिम को कुर्बान कर देना। अजीजो, अब कासिम तावीज लेकर इमाम हुसैन के पास आते, कहा चाचा अब तो आपको इजाजत देनी होगी। कहा क्यों? कहा बाबा का नामा लेकर आया हूँ, बाबा का लेटर लेकर आया हूँ। कहा क्या है? तो एक मरतबा कासिम ने जनाब इमाम हुसैन के हाथ में तावीज दी। हुसैन ने तावीज को खोला, क्या देखा? लिखा हुआ था, ए भैया हुसैन, मैं करबला में तो नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी तरफ से मेरे बेटे कासिम को कुर्बान कर देना। एक मरतबा हुसैन ने तावीज को गौर से देखा, तहरीर से तहरीर मिलाई, भाई अपने भाई का जमाना याद किया, बचपन का जमाना याद आया। एक भाई को करबला के जंगल में अपना भाई याद आया। हाय, ऐसा न हो कि करबला में, ए जंगल में, एक तन्हाई में किसी को उसका भाई याद आए। अजीजो, उसके बाद तारीख कहती है, कासिम को सीने से लगा के इतना रोए कि गश की हालत में गिर गए जमीन पे। अजीजो, जब होश आया, कासिम को एक महीन कुर्ता पहनाया, कासिम के सर पे अमामा रखा, उसके बाद घोड़े पे सवार किया। कहा, ए बेटा कासिम, जाओ खुदा हाफिज। तारीख कहती है, जब कासिम घोड़े पे बैठ के मैदान में जा रहे थे, उनका चेहरा इतना ज्यादा चमक रहा था कि दुश्मन कह रहा था कि हुसैन के खैमे से एक चांद का टुकड़ा निकला जो यजीदी फौजी बादलों में जाकर डूब गया। हुसैन के खैमे से एक चांद का टुकड़ा निकला जो यजीद के फौजी बादलों में डूब गया। ए अजीजो, अरे जो दुश्मन की नजर में चांद का टुकड़ा हो, वो बेवा माँ की नजर में क्या होगा? अजीजो, कासिम मैदान में आए और जंग करना शुरू किया, दुश्मनों को वासिले जहन्नम करना शुरू किया, खून की नदियां बहा दी, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए, यहाँ तक कि जालिम फौज आपस में परेशान हो गई। एक जालिम कहता है, ये बनी हाशिम की खानदान का है, ऐसे इसको कत्ल नहीं करेंगे, इसको धोखा दे के मारा जाए, फरेब दे के मारा जाए। कहा कैसे? कहा इसको पीछे से हमला करो। एक शख्स ने कासिम के पीछे से यानी पुष्ट से हमला किया। मैं कहूँगा अगर मर्द है तो सामने से आजा। उस जालिम ने पीछे से तलवार चलाई, कासिम के सर पे लगी, कासिम का सर दो पारा हुआ, कासिम तेरा के जमीन पे गिरे, आवाज दी, ए चाचा मेरी मदद को आइए। हुसैन दौड़ते हुए कासिम के पास आए, क्या देखा? कासिम का कातिल भाग रहा था, फरार कर रहा था। हुसैन ने चाहा कासिम के कातिल को कत्ल करे, उसी असना में इधर की फौज उधर की फौज इधर, बीच में कासिम का लाशा पामाल हो गया। जब घोड़ों की टांग पड़ती थी, कासिम आवाज देते थे, ए चाचा, लेकिन जब हुसैन पहुंचे हैं, कासिम का लाशा पामाल हो चुका था। आजादारो, बस 2 मिनट और जहमत तमाम। ए अजीजो, तारीख कहती है, अभी तक हुसैन ने जिसका भी लाशा मैदान करबला से जब लेके आए खैमे के पास, तो जिसका भी लाशा लेके आते थे अपने दोनों हाथों पे उठा के लेके आते थे। लेकिन जब कासिम का लाशा लाने की बारी आई तो कासिम का लाशा इस लायक नहीं था कि हुसैन हाथों में उठा के ले आते। तारीख करती है, हुसैन ने अपनी हवा को मैदान करबला में बिछाया, कासिम की लाश के टुकड़ों को उसमें रखा, उसके बाद हवा को लपेट कर एक गठरी की शक्ल में लेके खैमे की तरफ आए। अरे बीवियों ने देखा खैमे में कोहराम मच गया, उनमें फरमा ने सर पीट लिया, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया? हाजीजो, बस आखिरी जुमला कहते हैं, जब करबला का सूरज डूबा, इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि घोड़ों की नालबंदी की जाए और
کیا جائے. یہ خبر فضا کے کان میں پہنچی. فضا نے زینب سے کہا کہ اے شہزادی گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے, شہداء کے لاشیں پامال کیے جائیں گے. اچانک ام فروا کے کان میں یہ آواز آئی, ہاتھوں کو بلند کیا, اے پروردگار, ارے میرا بچہ زندگی میں بھی پامال ہوا, مرنے کے بعد بھی میرا بچہ پامال ہونے والا ہے, میرے بچے کی خیر ہو. وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہماری قلیل عبادتوں کو قبول فرما. پروردگار ہماری گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. امام تمامہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آواز میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.